بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہم بارگاہ ایزدی میں دست بدعا ہے کہ خداوند قدوس آپ سب کو دوام عافیت اور تمام عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اپنے قیمتی اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب سے متعلق ضروری باتوں کو سنا اور جانا، خطبہ کتاب اور مصنف کی بیان کردہ وجہ تالیف بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب مصنف کتاب باقاعدہ اپنی کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں۔ اللہ اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کو مکمل کرنا اور اس کتاب کے علوم سے استفادہ کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی بعدما تیمن بالتسمیۃ، بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے بعد صاحب منار نے فرمایا، الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو سیدھی راہ دکھائی۔ فتفسیر قولیہ الحمد للہ واضح، ماتن کے قول الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم کی تفسیر تو واضح ہے۔ وَأَمَّا الْهِدَایَةُ، اور رہی ہدایت، فَكَمَا قِيلَ الدلالة الموصلة إلى المطلوب أو الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، تو جیسا کہ کہا گیا کہ ایسی رہنمائی جو مطلوب تک پہنچانے والی ہو، یا اس چیز کی طرف رہنمائی کرنا جو مطلوب تک پہنچا سکے۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا نُسِبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ يُرَادُ بِهِ الْأَوَّلُ، وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الرَّسُولِ أَوِ الْقُرْآنِ يُرَادُ بِهِ الثَّانِي۔ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے پہلے معنی مراد ہوگے، یعنی الدلالۃ الموصلۃ الی المطلوب، جسے ایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ مراد ہوں گے، اور جب رسول یا قرآن کریم کی طرف ہدایت کی نسبت کی جائے تو اس سے دوسرے معنی الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، یعنی اراءۃ الطریق کے معنی مراد ہوں گے۔
وقالوا ایضاً نیز علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انہ اذا عدی الی المفعول الثانی بلا واسطة يراد به الاول واذا عدی الیہ بواسطة الى او اللام يراد به الثانی. اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہدایت کو مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی کیا جائے تو اس کے پہلے معنی مراد ہوگے، اور جب اس کی طرف لام یا الا کے واسطے سے متعدی کیا جائے مفعول ثانی کی طرف تو اس کے دوسرے معنی یعنی اراءۃ الطریق کے معنی مراد ہوں گے. وہا ہنا ان نظر الى انه منسوب الى الله تعالى ينبغي ان يراد به الاول، وان نظر الى انه عدي بواسطة الى ينبغي ان يراد به الثاني. اور اگر اس جگہ دیکھا جائے اس بات کو کہ لفظ ہدا اللہ کی طرف منسوب ہے تو اس سے پہلے معنی مراد لینا مناسب ہے، اور اگر اس بات کی طرف نظر کی جائے کہ ہدایت الہ کے واسطے سے متعدی ہے تو اس سے دوسرے معنی مراد لینا مناسب ہے. وہا ہنا ان نظر الى انه منسوب الى الله تعالى ينبغي ان يراد به الاول، وان نظر الى انه عدي بواسطة الى ينبغي ان يراد به الثاني، فاما ان يقدر هدانا رسله او يقال كلمة الى مزيدة للتاكيد والتقوية وبالجملة لا يخلو هذا عن تمحل. بس یا تو ہدانا رسلہ مقدر مانا جائے گا یا کہا جائے گا کہ کلمہ الہ تاکید و تقویت کے لیے زائد ہے. حاصل یہ کہ یہ تعویل تکلف سے خالی نہیں ہے. لا يخلو هذا عن تمحل، یہ تعویل تکلف سے خالی نہیں ہے. عزیز طلبہ کرام، صاحب نور الانوار کا قول قال المصنف بعدما تیمن بالتسمیۃ، اس بات کی طرف مشیر ہے کہ تسمیہ متن میں داخل ہے اور تسمیہ سے تیمن اور برکت حاصل کرنے کے لیے تسمیہ کو مقدم ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ما بھی التیمن جس سے برکت حاصل کی جائے، ما لہ التیمن جس کے لیے برکت حاصل کی جائے پر مقدم ہوتا ہے. شارح نور الانوار نے فرمایا کہ لفظ الحمدللہ کی تفسیر واضح ہے. الحمدللہ الذی ہدانا میں لفظ ہدا فعل ماضی
ہدایت سے ماخوذ ہے۔ اب مصنف لفظ ہدایت کی تشریح اور توضیح فرما رہے ہیں بالتفصیل۔ لفظ ہدایت کے معنی متعین کرنے میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ ہدایت ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانے کا نام ہے، اور بعض نے کہا کہ ہدایت اراءۃ الطریق کا نام ہے۔ ان دونوں معنی میں فرق یہ ہے کہ پہلے معنی یعنی ایصال الی المطلوب کے اعتبار سے ہدایت صرف ذات باری تعالی اللہ رب العزت کی طرف منسوب ہو سکتی ہے۔ مقصود تک اور مقصد تک پہنچانا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اور دوسرے معنی یعنی اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، اس کے اعتبار سے ہدایت رسول اور کتاب اللہ کی طرف منسوب ہو سکتی ہے۔ یعنی جب ہدایت اللہ کی طرف منسوب ہو تو ایصال الی المطلوب کے معنی مراد ہوتے ہیں، اور جب رسول یا کتاب کی طرف منسوب ہو تو ہدایت سے اراءۃ الطریق کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ یہ پہلا فرق ہے۔ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو ایصال الی المطلوب کے معنی مراد ہوگے مقصود تک پہنچا دینا، اور اگر ہدایت کی نسبت رسول یا قرآن کی طرف ہو تو اراءۃ الطریق کے معنی مراد ہوگے مقصود تک نہیں پہنچانا، مقصود تک جانے والے راستے کو بتلانا، راستہ بتلانا، مقصود تک جانے والے راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ یہ پہلا فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب کے بعد گمراہی ناممکن ہے۔ ایصال الی المطلوب کے بعد میں گمراہی نہیں ہو سکتی، اور اراءۃ الطریق کے بعد گمراہی ممکن ہے۔ مقصود تک پہنچا دیے جانے کے بعد میں گمراہی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہا ایصال الی المطلوب کے بعد میں گمراہی ممکن نہیں ہے، اور اراءۃ الطریق کے بعد گمراہی ممکن ہے۔ لیکن دونوں معنی پر اعتراض واقع ہوگا۔ ایصال الی المطلوب پر تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، ہم نے قوم ثمود کو ہدایت دی۔ ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، لہذا ایصال الی المطلوب کے معنی مراد ہوگے، اور ایصال الی المطلوب کے بعد میں گمراہی ممکن نہیں ہے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، مگر انہوں نے ضلالت کو ہدایت پر ترجیح دی، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کو اختیار کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سمود کے لوگ ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا ہوئے، اور ہدایت کے بعد گمراہی میں مبتلا ہونا چونکہ ایصال الی المطلوب کے منافی ہے، ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، ابھی کہاں، اور جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو ایصال الی المطلوب کے معنی مراد ہوتے ہیں، اور ایصال الی المطلوب کے بعد میں گمراہی ناممکن ہوتی ہے، اور یہاں پر تو ایصال الی المطلوب پایا جا رہا ہے، پھر بھی گمراہی پائی جا رہی ہے۔ قوم سمود کا ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو ترجیح دینا یہ ایصال الی المطلوب کے منافی ہے، اس لیے فہدیناہم میں ایصال الی المطلوب کے معنی مراد نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اراءۃ الطریق پر اس لیے اعتراض واقع ہوگا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا
انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کرے ہدایت نہیں کر سکتے. اور بقول بعض حضرات کے ہدایت کے معنی اراۃ الطریق کے ہے. ہدایت کے ایک معنی اراۃ الطریق کے ہے، راستہ بتانا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انک لا تہدی، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اراۃ الطریق یعنی مطلقاً راستہ دکھانے سے منع فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ کے مبعوث ہونے کا مقصد ہی اراۃ الطریق یعنی لوگوں کو راستہ دکھانا ہے. چنانچہ ثابت ہوا کہ لا تہدی میں اراۃ الطریق کے معنی مراد نہیں ہو سکتے. اما ثمود فہدیناہم، یہاں ایصال الی المطلوب کے معنی مراد لینا دشوار ہو رہے ہیں، اور انک لا تہدی میں اراۃ الطریق کے معنی مراد لینا دشوار ہو رہے ہیں. بعض حضرات نے ان اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ علامہ تفتازانی نے یہ ضابطہ تحریر کیا ہے کہ لفظ ہدایت متعدی بدو مفعول ہوتا ہے. وقالوا ايضا انه اذا عدي الى المفعول الثاني بلا واسطة يراد به الاول، واذا عدي اليه بواسطة الى ابي اللام يراد به الثاني. وها هنا ان نظر الى انه منسوب الى الله تعالى ينبغي ان يراد به الاول، وان نظر الى انه عدي بواسطة الى ينبغي ان يراد به الثاني. لفظ ہدایت متعدی بدو مفعول ہوتا ہے اور اپنے مفعول اول کی طرف ہمیشہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے. مفعول اول کی طرف لفظ ہدایت ہمیشہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے، مگر مفعول ثانی کی طرف کبھی بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے اور کبھی لام یا الا کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے. اگر لفظ ہدایت اپنے مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو تو ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوتے ہیں، جیسے اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت میں اہدی فعل با فاعل نام مفعول اول، الصراط المستقیم مفعول ثانی ہیں، اور لفظ ہدایت اہدی صیغہ امر مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہے. اہدنا الصراط المستقیم لفظ ہدایت مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہے، اور اگر لام یا الا کے واسطے سے متعدی ہو تو اراءۃ الطریق کے معنی مراد ہوتے ہیں. مفعول لفظ ہدایت مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو جیسے اہدنا الصراط المستقیم میں تو ایصال الی المطلوب کے معنی مراد ہوگے، اور اگر لفظ ہدایت مفعول ثانی کی طرف لام یا الا کے واسطے سے متعدی ہو تو اراءۃ الطریق کے معنی مراد ہوتے ہیں. لام کی مثال ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، للتی ہی اقوم مفعول ثانی ہے اور مفعول اول لفظ الناس مقدر ہے. ان ھذا القرآن یہدی الناس للتی ہی اقوم، تقدیری عبارت ہوگی ان ھذا القرآن یہدی الناس للتی ہی اقوم. اور اس مثال میں لفظ ہدایت لام کے ذریعے متعدی ہے، اور الا کی مثال ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. الی صراط مستقیم مفعول ثانی کی طرف لفظ ہدایت بواسطہ الی متعدی ہو رہا ہے. بس اس ضابطے کے تحت جواب یہ ہوگا اما ثمود فہدیناہم میں ہم ضمیر ہدینہ کا مفعول اول ہے اور مفعول ثانی الی الاسلام مقدر ہے. اب تقدیری عبارت ہوگی اما ثمود فہدیناہم الی الاسلام فاستحبوا العمی علی الہدی. چنانچہ مذکورہ ضابطے کے تحت لفظ ہدینہ مفعول ثانی الی الاسلام کی طرف
چونکہ الا کے واسطے سے متعدی ہے، اس لیے اس آیت میں اما ثمود فہدیناہم میں ہدایت کے معنی اراۃ الطریق کے ہوگے، اس لیے کہ لفظ ہدایت الی الاسلام الا کے واسطے سے متعدی ہو رہا ہے مفعول ثانی کی طرف۔ اس لیے اس آیت میں ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے نہیں، اراۃ الطریق کے ہوگے، اور ہم نے کہا تھا اراۃ الطریق کے بعد گمراہی ممکن ہے، لہذا اس آیت کو لے کر کے اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا۔ آیت کریمہ میں ہدایت مفعول ثانی کی طرف الا کے واسطے سے متعدی ہے، اور الا کے واسطے سے متعدی ہونے کی صورت میں اراۃ الطریق کے معنی مراد ہوں گے، اور اراۃ الطریق کے بعد میں گمراہی ممکن ہے، لہذا قوم سمود نے اگر ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کو ترجیح دیا تو یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اراۃ الطریق کے بعد میں گمراہی ممکن ہوتی ہے۔ اور دوسرا اعتراض انک لا تہدی من احببت اس آیت کریمہ کو لے کر کے کیا گیا تھا۔ آیت کریمہ میں من احببت تہدی کا مفعول ثانی ہے اور مفعول اول مقدر ہے، ہدانا مفعول اول مقدر ہے، اور تقدیر عبارت ہوگی انک لا تہدی الاسلام، تقدیر عبارت اس طرح ہوگی انک لا تہدی الاسلام من احببتا، اور سابق میں گزر چکا ہے، ضابطہ بتایا جا چکا ہے، لفظ ہدایت اگر مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو تو ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوتے ہیں، لہذا آیت کریمہ انک لا تہدی میں ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوگے، اس لیے کہ انک لا تہدی الاسلام من احببتا، اس آیت کریمہ میں لفظ ہدایت اپنے مفعول ثانی کی طرف بغیر کسی واسطے کے متعدی ہے، اور لفظ ہدایت اگر مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہو تو ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہوتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا آپ جس کو چاہے ایصال الی المطلوب نہیں کر سکتے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ ایصال الی المطلوب اللہ کا کام ہے نہ کہ نبی کا، نبی کا کام تو صرف اراۃ الطریق ہے، لہذا اس آیت کو لے کر کے اعتراض کرنا بھی درست نہ ہوگا۔ لیکن علامہ تفتازانی کے بیان کردہ ضابطے میں بھی نقص ہے، اور نقص یہ ہے کہ یہ ضابطہ قرآن پاک کی بعض آیات کے خلاف ہے، مثلا آیت وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو طریق خیر اور طریق شر کی راہ دکھلائی، اس آیت میں ہدایت اپنے مفعول ثانی کی طرف بلا واسطہ متعدی ہے، اور جب بلا واسطہ متعدی ہو تو ایصال الی المطلوب کے معنی مراد ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، مگر یہاں ایصال الی المطلوب کے معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ آگے چل کر فرمایا جا رہا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، جس کے معنی یہ ہے کہ ہدایت دینے کے بعد بھی انسان گھاٹی خیر و اسلام میں داخل نہ ہوا، ہدایت کے بعد بھی خیر کی نفی فرما دی۔ اگر ایصال الی المطلوب کے معنی مراد ہوتے تو مقصود تک پہنچ جانے کے بعد بھی اسلام میں مقصود تک پہنچ جانے کے بعد پھر اسلام میں داخل نہ ہونے کے کیا معنی؟ دوسری آیت انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس آیت میں دوسرا یہدی الی کے واسطے سے متعدی ہے، مگر مراد ایصال الی المطلوب کے معنی ہے، حالانکہ اراۃ الطریق کے معنی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کلمے کے ذریعے سے اپنے لیے اس ہدایت کو خاص کیا
جس ہدایت کی رسول سے نفی فرمائی ہے، اور یہ مسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایصال الی المطلوب کی نفی کی گئی ہے، اراۃ الطریق کی نہیں۔ لہذا آپ کا ضابطہ کہ ہدایت اگر الہ کے واسطے سے متعدی ہو تو ہدایت کے معنی اراۃ الطریق کے ہوتے ہیں، ٹوٹ گیا۔ حالانکہ یہاں اراۃ الطریق کے معنی مراد ہونا چاہیے، اس لیے کہ الہ کے واسطے سے لفظ ہدایت متعدی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ایصال الی المطلوب کے معنی ہے، آپ کا ضابطہ ٹوٹ رہا ہے۔ بہرکیف ہدایت کے سلسلے میں کوئی بھی قول خدشے سے خالی نہیں ہے، اسی لیے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کی بڑی عمدہ تعریف کی ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت کی تعریف کی ہے دلالۃ بلطف، یہ ایسے معنی ہے جو ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق دونوں کو شامل ہے۔ ہدایت کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں دلالۃ بلطف، یعنی اسباب طاعت کو پیدا کر کے رہنمائی کرنا۔ اب وہ رہنمائی خواہ ایصال الی المطلوب کے طریقے پر ہو، خواہ اراءۃ الطریق کے طریقے پر ہو، دونوں صورت میں ہدایت کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔